آج میں لکوہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ لکوہ اکثر جن لوگوں کو پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے یا شوگر کے مریض یا مریض پہلے کمزور ہو تو ٹھنڈے پانی سے نہا لینا، سردی لگ جانا، یا خاندانی موروثی جو اس کے والدین کو بھی مسئلہ اس کو بھی ہو، اس طرح بہت ساری کازز وجوہات ہیں جس کی بنا پر چہرے کا ایک جبڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، انسان کے منہ سے لار ٹپکتی ہے، پانی نکلتا رہتا ہے، انسان نہ کچھ کھا پی سکتا ہے، نہ پھونک مار سکتا ہے، نہ کھانے کو آگے نکل سکتا ہے۔ تو یہ لکوہ فالج کی طرح کا ہوتا ہے، اس طرح کا اس کا حملہ ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو مریض کو ٹھنڈی کھلی فضا سے بچایا جائے، مریض کو اس کمرے میں رکھا جائے جس میں زیادہ ہوا نہ آتی ہو، یعنی کہ کمرہ گرم ہو، مریض کو ایسی چیزوں سے بچایا جائے جس سے مزید اس کا نقصان نہ ہو، جیسے اگر سردی کا موسم ہے تو اس کو کنو، اورنج، مالٹے وغیرہ نہ کھلائے جائیں، اس کو ٹھنڈا پانی نہ دیا جائے، اس کو ہوا سے بچایا جائے اور اس کو گرم چیزیں دی جائیں، جیسے اس کو جنگلی کبوتر کا شوربہ، تیتر، بٹیر، اس کا گوشت، اگر وہ چیزیں نہ مل سکیں تو پھر بکری یا بکرے کا گوشت، اس کا یخنی بنائیں، اس کا شوربہ بنا کر ہلکی نمک مرچ، کالی مرچ ڈال کر اس کو دیں۔ اس سے مریض کو کافی حد تک فائدہ ہوگا، لیکن پہلے 8-10 روز دیکھیں کہ مریض کی علامات کیا ہیں، ان دنوں میں بھی اس کو یخنی پلاتے رہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو طب یونانی سے نسخہ بتا رہا ہوں جو عرصہ دراز سے اتباع لوگ اس کو دے رہے ہیں اور مریض اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اکر کرہا 2 تولہ، اکر کرہا 2 تولہ، زنجبیر 2 تولہ، اس کو علیحدہ پیس لے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ فلفل سیاہ اور فلفل دراز مدبر، اس کو علیحدہ پیس لے۔ تو ان کو پان کے پتوں میں کھرل کر لیں، کم از کم 200 عدد پتہ لیں پان کا، اس میں اس کو کھرل کریں، اس کے بعد اس کو خشک کر کے گولیاں بنا لیں۔ تو اس کو صبح و شام گرم دودھ کے ساتھ اس کو ایک ایک گولی کھلائیں، انشاءاللہ اس سے بہت سارا اس کو مریض کو فائدہ ہوگا اور اس بیماری سے نکل جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے جو میں نے کہا ہے کہ مریض کو پرہیز کرایا جائے۔ پرہیز کس چیز کا؟ کہ اس کو ٹھنڈی ہوا وغیرہ کھلے فضا میں اس کو نہیں رکھنا تاکہ اس کو مزید پٹھوں کو ہوا نہ لگ جائے۔ تو یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ اور جو میں نے سوپ یا شوربہ بتایا، یخنی بتائی ہے جنگلی کبوتر کی، اگر وہ نہ مل سکے تو بکری کے گوشت تک میں نے ساری آپشنیں بتائی ہیں، لیکن اس کو وہ استعمال کرانی، اس سے مریض کو بہت سارا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کے اوپر عمل کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں نے اس کو دودھ یا چائے دینی ہے تو اس میں شہد، خالص دیسی شہد لے، کسی نہ کسی جگہ سے مل جائے گا، تو اس کو وہ بھی کم سے کم دن میں 2 دفعہ وہ بھی پلائیں، چائے میں یا دودھ پتی میں شہد ڈال کر وہ بھی اس کو پلائیں، انشاءاللہ اس سے مریض کو فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔